ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. صدق الله مولانا العظيم. معزز و محتشم علماء کرام، قائدین و کارکنان تحریک منہاج القرآن، انتہائی معزز خواتین و حضرات اور حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے جس نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان المبارک کی یہ پر نور اور پرکیف ساعتیں عطا فرمائی. لاکھوں اور کروڑوں درود پاک آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کے توسل اور تصدق سے تحریک منہاج القرآن بصیر پور کے زیر اہتمام 6 روزہ دروس عرفان القرآن کی آج ہم تیسری مقدس مبارک اور پاکیزہ مجلس میں حاضر ہیں. خالق کائنات ہمیں قرآن مجید کا صحیح فہم عطا فرمائے اور تعلیمات قرآن پر عمل پیرا ہو کر دنیا و آخرت میں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے. جیسا کہ آپ احباب جان چکے ہیں کہ ہمارے آج کے درس کا موضوع ہے فکر آخرت. آخرت کیا ہے اور اس کی فکر کیا ہے؟ انسان کے اس دنیا سے جانے کے بعد وہ اس کی موت کا مرحلہ ہو یا اس کی قبر کا مرحلہ ہو یا قبر کے بعد میدان حشر کا مرحلہ ہو یا پھر حشر کے بعد دائماً آگے جنت یا جہنم کے مراحل ہوں، موت سے لے کر جنت تک یہ تمام مراحل آخرت کہلاتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ اس سفر آخرت کی ہمیں کتنی فکر ہے اور اس سفر آخرت کے لیے ہم کس قدر تیاری کر رہے ہیں. ہر شخص اگر اپنے اندر تھوڑا سا غور کرے
تو ہمیں اس دنیا کے اندر بے شمار فکریں لائے ہیں، بہت سی فکریں ہمارے سروں پر دن رات سوار رہتی، کبھی مال کی فکر ہے، کبھی اولاد کی فکر ہے، کبھی جائیداد کی فکر ہے، کبھی کاروبار کی فکر ہے، کبھی اچھے مستقبل اور برائٹ فیوچر کی فکر ہے، کبھی صحت کی فکر ہے، کبھی اس دنیا کے آرام و آسائش کی فکر ہے، کبھی دنیا کی چاہتوں اور خواہشوں کی فکر ہے۔ الغرض بہت سی فکریں ہمارے سروں پر سوار ہیں، مگر ایک فکر جس سے ہم آزاد ہیں، اور ایک فکر جو ہمیں کبھی لائق نہیں ہوئی، وہ صرف آخرت کی فکر ہے۔ کبھی غور تو کریں کہ جتنی ہمیں اس دنیا کی فکر ہے اور اس دنیا کے اسباب کی فکر ہے، مال و اولاد کی فکر ہے، اس دنیا کے آرام و آسائش کی، کیا اس کا 10واں حصہ 100واں حصہ کبھی آخرت کی بھی فکر لائق ہوئی؟ کبھی اس طرف بھی دھیان گیا کہ ہم نے ایک روز مرنا ہے، اور مر کر پھر ہم نے آگے قبر کے مرحلے سے گزرنا ہے، پھر حشر کے میدان میں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک اینڈ لیس دائمی زندگی سے ہمیں ہمکنار کر دیا جائے گا، وہ کامیابی کی صورت میں ہو یا ناکامی کی صورت میں، جنت کی صورت میں ہو یا جہنم کی صورت میں، مگر وہ ایک ایسی زندگی ہے کہ جس زندگی کا اختتام نہیں، جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ کتنا نادان ہے وہ انسان، کتنا ناسمجھ ہے وہ شخص کہ جسے 4 روزہ زندگی کی فکر تو ہر وقت لائق رہتی ہے، اور لاکھوں کروڑوں اربوں برس پر محیط زندگی، بلکہ لا محدود زمانے پر مشتمل زندگی، جسے نہ گنا جا سکتا ہے نہ شمار میں لایا جا سکتا ہے، اسے اس زندگی کی فکر نہیں۔ وہ اپنی اصل زندگی سے بے فکر۔ حاضرین محترم، وجہ کیا ہے؟ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ ہمیں دنیا کی فکر تو لائق ہے، مگر اپنی موت کی، قبر کی، آخرت کی فکر لائق نہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس محدود جہان فانی کے اندر جب سے آنکھ کھولی تو ہماری نگاہ کے سامنے صرف یہ دنیا ہے۔ ہم نے سمجھا کہ پیدائش سے ہماری زندگی شروع ہوئی اور وفات پر جا کے زندگی ختم ہو جائے۔ ہم نے سمجھا کہ پیدائش ہماری ابتدا ہے اور موت ہماری انتہا ہے۔ یہ سب سے بڑی غلطی جو انسان کو لاحق ہوئی۔ حاضرین محترم، نہ تو پیدائش ابتدا ہے نہ موت انتہا ہے۔ اے انسان، کاش تجھے اس بات کی خبر ہوتی کہ تیرا سفر حیات اس پیدائش سے بہت پہلے سے شروع ہے، اور تیرا سفر حیات اس موت کے بہت بعد آگے تک یہ سفر جاری رہے۔ مگر چونکہ ہماری محدود نگاہوں کے سامنے صرف یہ 4 روزہ زندگی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک
زمانہ ہم نے اس جہان میں آنے سے پہلے گزارا اور ایک زمانہ اس جہان سے جانے کے بعد بسر ہونے والا ہے۔ پہلا دور جسے خالق کائنات نے فرمایا هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ اس انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے، انسان تو تھا مگر لم یکن شیئا مذکورا، وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا۔ انسان تھا مگر اس کا ذکر نہ تھا، انسان تھا مگر اس کا کہیں تذکرہ نہ تھا۔ اب وہ قابل ذکر شے نہ تھا تو کہاں تھا؟ وہ دو ادوار ہیں۔ پہلا دور جب وہ انسان عالم علم الہی میں، اس کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں تھا، وہ فقط اللہ کے علم میں۔ اور پھر عالم علم الہی کے بعد خالق کائنات نے اس انسان کو عالم ارواح میں منتقل کیا، اور معلوم نہیں کہ کتنا زمانہ یہ انسان عالم ارواح میں رہا۔ میرے آقا نے فرمایا الارواح جنود مجندہ، یہ روحیں آپس میں مل جل کر رہتی، اللہ کی قربت میں رہتی، انوار و تجلیات کے جلووں میں رہتی۔ نہ جانے کتنا زمانہ اس عالم ارواح میں گزرا، اور پھر خالق کائنات نے اس انسان کو عالم ارواح سے اس عالم اجساد میں، اس عالم دنیا میں، اس عالم مادیت میں اور اس عالم جسمانیت میں جب منتقل کیا، اور اس عالم جسمانیت میں پہنچ کر جب اس انسان نے اس دنیا کی رنگینی دیکھی، اس دنیا کے باغ و بہار دیکھے، اس دنیا کے حسن و جمال دیکھے، اس دنیا کی آسائشیں دیکھی، آرام دیکھا، راحتیں دیکھی، لذتیں دیکھی، شہوتیں دیکھی، چاہتیں دیکھی، تو یہ ناداں انسان اپنا پچھلا سفر بھی بھول گیا اور اپنی اگلی منزل کو بھی بھول گیا۔ نہ اسے خبر رہی کہ میں آیا کہاں سے، اور نہ ہی اسے خبر رہی کہ میں نے جانا کہاں۔ بس وہ یہی کا ہو کے رہ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خالق کائنات نے اس کائنات کو، اس دنیا کو اتنا مزین کیا، اتنا آراستہ کر دیا، جسے خالق کائنات کا قرآن سورہ کہف کی آیت نمبر 7 میں بیان کرتا ہے، اور فرمایا وَإِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، بے شک ہم نے اس زمین کے اوپر ہر شے کو اس زمین کے لیے زیب و زینت کا ذریعہ بنا دیا، اسے پرکشش بنا دیا، اسے خوشنما بنا دیا، اٹریکٹیو بنا دیا۔ کیوں؟ یہ زینت، یہ حسن، یہ جمال، یہ باغ و بہار اور یہ سب آسائشیں ہم نے اس دھرتی کے اوپر کیوں رکھی؟ تاکہ اس انسان کو اس زمین پر بھیج کر لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم انسان کو آزمائیں، اسے پرکھیں اور دیکھیں کہ کون ہے جو اس دنیا کے حسن و جمال میں کھو کر اپنا اگلا پچھلا تمام سفر بھول گیا، اور کون ہے کہ جو اس دنیا میں آ کر بھی اس دنیا کی لذتوں سے کنارہ کش ہو کر اپنے مولا کے ساتھ اپنا تعلق بندگی قائم کر کے حسن عمل کا پیکر بن گیا۔ تو حاضرین محترم، حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا ہمارے لیے لِنَبْلُوَهُمْ، یہ جہان آزمائش ہے، یہ دار الامتحان ہے۔
یہاں خالق کائنات نے انسان کو بھیجا تاکہ وہ اسے آزمائے، اسے پرکھے، مگر کتنا ناسمجھ انسان ہے کہ اس امتحان کی جگہ کو وہ اپنی اصلی منزل سمجھ بیٹھے۔ انسان نے سمجھا کہ بس میری کل کائنات یہی ہے، میرا سب کچھ یہی ہے، مگر اسے خبر نہیں کہ اس کے رب نے اسے یہاں دل لگانے کے لیے نہیں، اسے آزمانے کے لیے بھیجا۔ دل لگانے کے لیے نہیں بلکہ آزمانے کے لیے، پرکھنے کے لیے، تاکہ ہم دیکھیں کہ کون ہے ایہم احسن عملا، جو حسن عمل کا پیکر بن کے جیتا۔ اور پھر اسی کنسپٹ کو خالق کائنات نے قرآن مجید کی سورہ آل عمران کے اندر بھی بیان کیا، اور وہاں پھر اس دنیا کی کچھ رنگینیوں کا، اس دنیا کے حسن و جمال کا، اور اس دنیا کی محبتوں اور چاہتوں کا ذکر کرتے ہوئے خالق کائنات نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُصَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ ذرا غور کیجئے، خالق کائنات فرما رہا ہے کہ ہم نے اس کائنات انسانی کو مزین کر دیا، آراستہ کر دیا، پیراستہ کر دیا۔ کیا مطلب؟ خوشنما بنا دیا، پرکشش بنا دیا، اٹریکٹیو بنا دیا۔ انسان کا دل لبھانے والی، انسان کی آنکھوں کو خیرہ کرنے والی کائنات، انسان کی روحوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والی کائنات، زُيِّنَ لِلنَّاسِ، اسے ہم نے انسانیت کے لیے مزین، آراستہ، پیراستہ، خوشنما بنا دیا، اور طرح طرح کی اس میں محبتیں رکھی۔ حب الشہوات من النساء، کہیں شہوات کی محبت، کہیں عورتوں کی محبت، والبنین، کہیں بیٹوں کی محبت، اولاد کی محبت، والقناطیر المقنطرہ، اور کہیں مال و دولت کی محبت، من الذهب والفضہ، کہیں سونے اور چاندی کی محبت، والخیل المصومہ، نشان زدہ گھوڑوں کی محبت، یعنی عالی شان سواریوں کی محبت، بڑی بڑی عالی شان سواریوں کی محبت، والانعام، مال و متاع کی، چوپایوں کی، مویشیوں کی محبت، والحرث، کھیتیوں کی، زمینوں کی، جائیدادوں کی، مربوں کی محبت۔ یہ ساری محبتیں خالق کائنات نے بیان کر کے کہ جس میں مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، جائیداد بھی ہے، بڑے عالی شان بنگلے بھی ہیں، بڑی عالی شان سواریاں بھی ہیں، گاڑیاں بھی ہیں، یہ ساری محبتیں انہیں مزین، آراستہ، خوشنما بنا کر خالق کائنات نے فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، لوگوں یہ جو کچھ تمہیں دکھائی دے رہا ہے یہ اس دنیا کی عارضی متاع ہے۔ یہ کیا ہے؟ بولیے، عارضی، معمولی سی متاع، بس تمہیں یہاں چند روزہ زندگی بسر کرنے کے لیے یہ ساری سہولتیں ہم نے فراہم کی ہیں، لیکن یاد رکھنا کہ اسے سب کچھ نہ سمجھنا، واللہ عندہ حسن المآب، تمہارا حسین ٹھکانہ، اصل تمہارے پلٹنے کی جگہ اور تمہاری اصل منزل وہ یہ دنیا نہیں ہے، وہ تمہاری اصل منزل اور حسین ٹھکانہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ گویا اس دنیا کے سارے حسن و جمال کو بیان کر کے اور اس دنیا کی ساری محبتوں اور چاہتوں کا ذکر کر کے خالق کائنات نے بالآخر انسان کو پھر توجہ کس طرف دلائی؟ دنیا کی طرف نہیں، اسے ذالک متاع، ایک معمولی سی متاع اور ایک معمولی سا گزر بسر کا سامان قرار دے کر خالق کائنات نے فرمایا تمہارا اصل ٹھکانہ وہ آخرت ہے، اور اس آخرت کی طرف لے جانے سے پہلے اس دنیا میں تمہیں بھیجا اس لیے تاکہ تمہیں آزمائے، تاکہ تمہیں پرکھے ایہم احسن عملا۔ اور پھر اسی مقصد کو خالق کائنات نے قرآن مجید کی
سورہ ملک کے اندر بیان کرتے ہوئے فرمایا الذی خلق الموت والحیات، لوگوں وہی تمہارا رب ہے، وہی الہ ہے، وہی معبود ہے جس نے موت کو بھی بنایا اور زندگی کو بھی، یعنی اس دنیا کو بھی بنایا اور آخرت کو بھی، تمہیں زندگی بھی عطا کی اور موت بھی، کیوں؟ اس لیے لیبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ وہ رب تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون کون اس دنیا کے اندر حسن عمل کا پیکر بن کے جیتا ہے۔ لیکن میں نے پہلے عرض کیا کہ ہماری بد نصیبی، بد قسمتی کہ ہم نے اس دار الامتحان کو، دار الآزمائش کو، ہم نے اس امتحان کی جگہ سمجھنے کے بجائے اسے اپنی اصل منزل سمجھ لیا۔ خالق کائنات نے فرمایا بندے تیری منزل یہ نہیں، تو ایک مسافر کی طرح ہے، تیرا سفر عالم علم الہی سے چلا، پھر عالم روحانیت تک، عالم ارواح تک پہنچا، اور پھر عالم ارواح سے عالم اجساد میں آیا، پھر اس عالم اجساد سے تو نے آگے عالم برزخ میں جانا ہے، قبر کے عالم میں، اور پھر عالم برزخ سے تجھے عالم حشر میں لایا جائے گا، اور عالم حشر سے آگے پھر تیری آخری منزل کامیابی کی صورت ہوئی تو جنت ہوگی، ناکام ہو گیا تو جہنم ہوگی۔ منزل تو وہ ہے، یہ تو تیرے سفر کا ایک موڑ ہے، یہ تو تیرے راستے کا عارضی قیام ہے۔ کس قدر ناداں ہے تو انسان کہ اپنے اس عارضی قیام کو تو اپنی منزل سمجھ بیٹھا، اور اسی کو سب کچھ سمجھ بیٹھا، اور اسی میں دل لگا بیٹھا۔ گویا خالق کائنات کا قرآن ہمیں اس طرف متوجہ کر رہا ہے کہ یہ دنیا دل لگانے کے لیے نہیں بلکہ آزمانے کے لیے، پرکھنے کے لیے تمہیں یہاں بھیجا گیا کہ کون کون ہے جو اس کائنات ہست و بود کے اندر آ کر اس دنیا کو اپنی ضرورت کے طور پر استعمال میں لاتا ہے، مگر استعمال میں لا کر اس دنیا کو اپنی منزل نہیں بناتا، دھیان اپنے مولا کی بارگاہ کی طرف رکھتا ہے، توجہ اپنے آخرت کے اس عظیم گھر کی طرف رکھتا ہے جس گھر کو خالق کائنات نے بندہ مومن کی اصل منزل قرار دیا، اور اس منزل کی طرف ایک مقام پر نہیں۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو خالق کائنات نے متعدد مقامات کے اوپر اس دنیا کی بے ثباتی، اس دنیا کی ناپائیداری، اس دنیا کا عارضی پن، اس دنیا کا گھٹیا پن، اس دنیا کا ادنا ہونا، اس دنیا کا حقیر ہونا، ذلیل ہونا، قلیل ہونا، جا بجا اس تصور کو واضح کیا، اور انسان کو بارہا اس طرف متوجہ کیا کہ تیرا اصل گھر آخرت ہے، تیرا اصل گھر کیا ہے؟ آئیے خالق کائنات نے قرآن مجید کی یہ سورہ الانعام، اور سورہ الانعام کی یہ آیت نمبر 32 ہے، جس میں رب کائنات نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، لوگوں اس دنیا کی زندگی سوائے کھیل تماشے کے اور کچھ نہیں۔ کیا کہا؟ لائب اور لہو، جس کا معنی ہے کیا؟ کھیل۔ کیوں کہا کھیل تماشا؟ کبھی اس پر سوچا؟ اس لیے کہ کھیل تماشا یہ ایک عارضی شے ہے۔ کیا ہے؟ پھر بولیے۔ یعنی تھوڑی دیر کے لیے کھیل تماشا ہوتا ہے اور اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے، اور کوئی شخص اس کھیل تماشے میں کبھی اپنا دائمی دل اور اس کھیل تماشے کو کوئی عقل مند اپنی منزل سمجھتا ہے؟ بس تھوڑی دیر کے لیے کھیل تماشا ہوا، اس کے بعد کیا؟ فنش، ختم ہو گیا۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ یہ دنیا کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، یہ ایک عارضی بلبلا، تھوڑی دیر کے لیے تمہارا دل لبانے کے لیے، تمہاری نگاہوں کو خیرہ کرنے کے لیے، تمہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ ایک تماشا رچایا، مگر اس میں دل نہ لگا بیٹھنا، یہاں آ کر اپنے اصل گھر کو، اصل وطن کو بھول نہ جانا۔ باری تعالیٰ وہ اصل گھر کیا ہے؟ فرمایا وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ،
याद रखना कि तुम्हारा असल घर क्या है, दार आखिरत, खैरुन लिल्लज़ीना यत्तकून। बस ये सबसे बेहतरीन घर है उन लोगों के लिए जो साहिबाने तकवा है, जो साहिबाने जिन्हें तकवा का नूर नसीब हो गया। खालिक कायनात ने फरमाया वलद्दारुल आखिरा, बस उनके लिए सबसे बेहतरीन घर कौन सा, आखिरत का घर है। दुनिया ये घर नहीं, ये दुनिया ठिकाना नहीं, ये दुनिया मंजिल नहीं, ये लाहिब भी है और लाहब भी है, ये एक वक्ती खेल तमाशा है, ताकि तुम्हें आजमाए कि क्या तुम इस खेल तमाशे में दिल लगाकर अपने घर को भूल गए या यहां रहकर भी तुमने अपने घर को याद रखा। हाज़रीन मुहतरम, मैंने कहा ना कि ना समझ है वो शख्स कि जो घर से निकला और बच्चे की तरह बाहर गया और जाकर खेल तमाशे में ऐसा उलझा कि उसे घर जाना ही याद न रहा। और समझदार है वो शख्स कि जो थोड़ी देर के लिए वहां रुका मगर उसका ध्यान इस तरफ रहा कि चले मैं थोड़ी देर इस खेल तमाशे में रुका तो जरूर हूं मगर जाना मैंने कहां है, अपने घर जाना है, वापस अपनी मंजिल की तरफ जाना है। मैं जिस काम के लिए आया हूं पहले अपने उस काम को देखूं, उसकी तरफ तवज्जो करूं, उसकी तरफ। अब समझदार इंसान जब घर से निकलता है, बाजार गया, वहां कोई डुगडुगी बज रही है, कोई खेल तमाशा हो रहा है, गुजरते गुजरते वो उसको एंजॉय भी कर लेता है मगर उसका ध्यान किस तरफ रहता है, अपने काम की तरफ कि मैं घर से आया क्यों हूं, क्या लेके जाना है, सौदा सल्फ लेके जाना है, मेरे घर की जरूरत क्या है, पलट के उधर जाना है। ये समझदार और अक्लमंद शख्स की अलामत है। और एक नासमझ बच्चा, उसे आपने घर से भेजा, उसने खेल तमाशा देखा, उसे याद ही नहीं रहा कि मैं आया किस लिए था और लेके क्या जाना। दोनों में फर्क समझ आ। अल्लाह पाक ने फरमाया बंदे मैं देखना चाहता हूं कि तू उस बच्चे की तरह नासमझी और नादानी का मुजाहरा करता है या एक अक्लमंद शख्स की तरह इस खेल तमाशे में आकर फिर अपने घर को और अपनी मंजिल को याद रखता। अब जरा सोचिए कि हम में से कितने लोग हैं जो इस दुनिया के तमाशे में आकर जिन्होंने अपनी मंजिल को याद रखा और कितने हैं जिन्होंने अपनी मंजिल को भुला दिया, नजरअंदाज कर दिया। और फिर हाज़रीन मुहतरम, सिर्फ यही नहीं बल्कि कुरान मजीद की सूरह अत-तौबा के अंदर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया अरदीतुम बिल हयातिद दुनिया, लोगों क्या तुम इस दुनिया की जिंदगी पर राजी हो गए हो? अरदीतुम, ये सवालिया अंदाज है। क्या है बोलिए? सवालिया अंदाज है। जैसे आप बच्चे को कोई छोटी सी शय देते हैं, छोटा सा खिलौना दिया और खिलौना देकर आप कहते हैं बेटे बस क्या यही आपके लिए काफी है, इसी पर खुश हो गया और कुछ नहीं चाहिए? पूछते हैं या नहीं पूछते? अल्लाह पाक इसी अंदाज में फरमाता है अरदीतुम बिल हयातिद दुनिया, ऐ मेरे बंदो बस क्या तुम इसी दुनिया पर राजी हो गए, इसी मताए कलील पर राजी हो गए, इसी दुनिया के हुस्न जमाल पर और इस दुनिया की आराइश और ज़िबाइश पर खुश हो गए? रब्बे कायनात ने फरमाया कि ये तो आरजी मता है जो तुम्हें इस दुनिया की शक्ल में हमने अता की। फमा मताउल हयात दुनिया फिल आखिरत इल्ला कलील। रब्बे कायनात ने फरमाया इस दुनिया का ये कुल मालो मता ये आखिरत के मुकाबले में इंतहाई कलील है। जो उस एक कतरे को कुर्बान कर बैठा है उस समंदर की खातिर, जिसने कतरा कुर्बान करके समंदर पा लिया और जिसने समंदर कुर्बान करके क्या पा लिया? अब बताइए अक्लमंद कौन है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सबसे ज्यादा अक्ल वाला वो शख्स है कि जिसे हर वक्त अपनी आखिरत की फिक्र, अपनी मौत की फिक्र रहती है। और फिर हाज़रीन मुहतरम, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे भी आगे एक और मिसाल देते हुए इस दुनिया की हकीकत को मेरे आका ने बयान किया और इरशाद फरमाया। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये हदीस के रावी हैं और फरमाते हैं कि ये भी सही मुस्लिम की हदीस कि आका अलैहिस्सलाम एक रोज रास्ते से गुजर रहे थे,
مدینہ طیبہ کے مضافات سے واپس آئے اور ایک بازار سے آپ کا گزر، اور گزرتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ ایک بکری کا بچہ مردہ حالت میں پڑا ہوا، اس کا ایک کان کٹا ہوا، اور گزرتے ہوئے صحابہ کرام حضور کے ساتھ ہیں، آقا علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے فرمایا کہ میرے غلاموں، ہے کوئی جو تم میں سے اس بکری کے اس بچے کو 1 درہم کے بدلے خرید لے، 1 درہم کے بدلے خرید لے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم میں سے تو کوئی شخص اسے خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ تو مردار ہے، بیکار ہے، اگر اتنا ہی کام کا ہوتا تو اس کے مالک نے اٹھا کر اسے گلی میں پھینکا کیوں ہوتا، اور اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو تب بھی ہم اسے خریدنے کو تیار نہ ہوتے، چونکہ اس کا تو کان ہی کٹا ہوا ہے، یہ بے حیثیت ہے۔ تو جب سب نے اس سے کیا بیزاری کا، لا تعلقی کا اظہار کیا کہ حضور ہم تو اسے 1 درہم کیا، اگر کوئی مفت میں بھی ہمیں دینا چاہے تو ہم اسے لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ ہمارے کسی کام کا نہیں، یہ بالکل بیکار ہے۔ آقا علیہ السلام نے جب ان کی بات سنی تو میرے آقا نے فرمایا اے میرے غلاموں، بس جس طرح تم اس بکری کے مردار بچے کو حقیر سمجھتے ہو، بے حیثیت سمجھتے ہو، رب کائنات کی عزت و جلال کی قسم، جس قدر یہ بکری کا مردار بچہ تمہاری نگاہوں میں حقیر ہے، خالق کائنات کی نگاہ میں یہ ساری دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ اللہ کی نگاہ میں یہ دنیا اس سے بھی بولیے زیادہ حقیر ہے۔ فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، ارے جس قدر یہ مردار بکری کا بچہ تم حقیر سمجھتے ہو، اس کی حقارت تو کیا ہے اللہ کی نگاہ میں، دنیا کی حیثیت اس سے بھی کم تر ہے، اس سے بھی ادنا ہے۔ اور پھر حاضرین محترم صرف یہی نہیں بلکہ آقا علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، کتنی؟ مچھر کے ایک پر کے برابر بھی اس دنیا کی حیثیت اگر اللہ کی نگاہ میں ہوتی تو خالق کائنات کسی کافر کو اس دنیا میں سے 1 گھونٹ بھی عطا نہ کرتا، 1 گھونٹ بھی اپنے دشمن کو کبھی عطا نہ کرتا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے جو کافروں کو، اپنے دشمنوں کو اس دنیا کی آسائشیں دے رکھی، مال دے رکھا ہے، دولت دے رکھی ہے، اور اس دنیا کی لذتیں، خواہشیں دے رکھی ہیں، بہت کچھ دے رکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا اس دنیا کی حیثیت اللہ کی نگاہ میں مچھر کے 1 پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو جو مچھر کے 1 پر کے برابر جس کی حیثیت نہیں، اس دنیا کے لیے مارا پھر، اور اس دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو بھول جانا، اپنی قبر کو بھول جانا، اپنے رب کی ملاقات کو بھول جانا، اپنے اصلی گھر کو بھول جانا۔ حاضرین محترم مجھے سچ بتائیے یہ کہاں کی دانائی ہے، کہاں کی عقل مندی؟ اس سے بڑی ناسمجھی اور اس سے بڑی نادانی کیا ہو سکتی ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر عقل مند بن کے جینا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، اس دنیا میں ایسے زندگی بسر کر جیسے ایک مسافر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی، اور آقا علیہ السلام کے اس فرمان کو بیان کر کے آگے حضرت عبداللہ ابن عمر خود اس کی وضاحت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور کا یہ فرمانا کہ اس دنیا میں ایسے زندگی بسر کر جیسے ایک کیا ہوتا ہے؟ مسافر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اے مسافر تو چلا کہاں سے؟ عالم علم الہی سے، اور پھر عالم ارواح سے ہوتا ہوا اس عالم دنیا میں آیا ہے، پھر تو نے سفر کرتے ہوئے آگے عالم برزخ کی طرف جانا ہے، پھر قبر سے گزرنا ہے، پھر حشر کے عالم میں جانا ہے، اور پھر جنت کی منزل تک پہنچنا ہے۔ تو وہ منزل ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سفر ہے۔ یہ میرے آقا نے فرمایا ایسے زندگی بسر کر جیسے ایک مسافر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اس مسافر ہونے کا معنی یہ ہے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب تیری صبح ہو جائے تو اے مسافر شام کا انتظار نہ کرنا،
شام کا انتظار، معلوم نہیں کہ آج شام تجھے دوبارہ اپنے بستر پہ جانا نصیب ہو یا نہ ہو۔ فَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصِّبَاحَ، اور جب تیری شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کر، اس لیے کہ رات بستر پر سونے والے معلوم نہیں کہ تجھے اگلے دن اپنے بستر سے اٹھنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ اب یہ جو آقا علیہ السلام کا فرمان اقدس ہے، یہ ایک بڑی خاص حقیقت کی طرف انسان کو متوجہ کر رہا ہے کہ اے بندے اپنی آخرت پر، اپنی موت پر، اپنی قبر پر اس قدر نگاہ رکھ اور اسے اتنا قریب سمجھ، اسے اتنا قریب سمجھ، یہ خیال نہ کر کہ ابھی حساب کتاب بڑا دور ہے، ابھی موت دور ہے، ابھی قیامت دور ہے۔ اسی حقیقت کو تو خالق کائنات نے سورہ انبیاء کی پہلی آیت کریمہ میں بیان کیا، اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، حساب کا وقت انتہائی قریب آ چکا، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، مگر اس کے باوجود وہ غفلت کے اندر منہ پھیرے ہوئے ہیں، وہ اپنے حساب کتاب کو بھولے ہوئے ہیں، اپنی موت کو، اپنی آخرت کو بھولے ہوئے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ موت کو اس طرح یاد رکھ کہ دنیا کو ایک سفر کی جگہ سمجھ اور خود کو ایک مسافر کی طرح اس دنیا کے اندر زندگی بسر کر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ موت کو اس طرح یاد کر کے شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کر، اور صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کر، معلوم نہیں کس وقت تیرے رب کی بارگاہ سے تیرا بلاوا آ جائے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے اسی حقیقت کو ایک اور انداز میں بیان کیا، فرمایا کہ اپنی ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز، ہر نماز کو زندگی کی کیا بولیے آخری نماز سمجھ کے ادا کر۔ مطلب کیا کہ اپنے صرف ایک نماز کی بات نہیں، بلکہ اپنے ہر عمل کو زندگی کا آخری عمل، ہر عمل کو کیا زندگی کا، یہ سمجھ لے کہ بس اب میرے پاس اس کے بعد مہلت نہیں۔ اقترب للناس حسابهم، تجھے اس بات کا یقین ہو جانا چاہیے کہ میرے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، معلوم نہیں کہ مجھے شام تک بھی موقع ملے یا نہ ملے، شام ہو تو صبح تک موقع ملے یا نہ ملے، لہذا یہ جو میرا عمل ہے میری زندگی کا آخری عمل کیا ہے۔ اب جب حاضرین محترم میرے آقا کے اس فرمان کے مطابق آپ اور ہم میں سے ہر کوئی اپنی زندگی کے ہر عمل کو اپنا جب آخری عمل سمجھ کر کے کرے گا تو مجھے سچ بتائیے کہ پھر اس عمل کے اندر کوئی کوتاہی، کوئی کمی، کوئی گناہ، کوئی نافرمانی اس کی گنجائش رہ جائے گی؟ بولیے، یہ ساری گنجائش کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ گناہ اور نافرمانی کی طرف ہم متوجہ کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی موت کو دور دیکھ رہے ہیں، قیامت کو بہت دور دیکھ رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی بڑا وقت پڑا ہے، اور یہ جو دنیا کی محبت ہے، دنیا کی محبت یہ ہم سے گناہ بھی کرواتی ہے، یہ دنیا کی محبت ہم سے اللہ کی نافرمانی بھی کرواتی ہے، یہ دنیا کی محبت ہمیں اللہ سے دور بھی کرتی ہے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا حب الدنیا راس کل خطیہ، کہ اس دنیا کی محبت تمام خطاؤں کی جڑ ہے، تمام گناہوں کی جڑ، اور راس الحکمت مخافت اللہ، حکمت کی جڑ اللہ کا خوف ہے، اور وہ خوف پیدا نہیں ہوتا جب تک انسان کو اپنی آخرت اور موت کا یقین نہ آ جائے۔ اس لیے اللہ پاک نے متقین کی صفات میں آخری صفت بیان کرتے ہوئے سورہ بقرہ میں فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کوئی شخص متقی نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنی آخرت کے اوپر کامل یقین نہ کرے، کیونکہ یہ یقین انسان کو تقویٰ دیتا ہے۔ کیسے؟ بس یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے تو زندگی بدل جائے۔ یقین انسان کو کیا دیتا ہے؟ تقویٰ۔ کون سا یقین؟ آخرت کا یقین، موت کا یقین۔ اب ہم بطور مسلمان آخرت کو، موت کو مانتے، ہمیں سب کو پتا ہے کہ مرنا ہے،
ہمیں سب کو پتہ ہے حساب کتاب ہونا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، یہ ساری چیزیں ماننے کے باوجود ہمیں اس کا کامل یقین بولیے ہے؟ اونچا بولیے نہیں۔ آئیے اس یقین کو بس ایک مثال سے واضح کر کے میں اپنی بات کو کنکلوژن کی طرف لا رہا ہوں۔ جیسے اس دنیا کے اندر کوئی عدالت کسی شخص کے بارے میں یہ فیصلہ سنا دے کہ اسے کل سزائے موت ہو جانی، کیا ہو جانا؟ جج نے فیصلہ لکھ دیا، دستخط کر دی، اب اس مجرم کو فیصلہ سنا دیا گیا کہ کل تیری سزائے موت کا دن ہے، تیرے پاس یہ 1 دن ہے یا 2 دن ہے، 24 گھنٹے ہیں یا 48 گھنٹے، یہ تیرے پاس فل ٹائم ہے، اور اس کے بعد تیری کیا ہونی ہے؟ پھانسی ہو جانی ہے، سزائے موت ہو جانی ہے۔ اب یہ فیصلہ سن لینے کے بعد اب ذرا ایک لمحے کے لیے مجھے سوچ کے بتائیے کہ وہ جو 24 گھنٹے باقی رہ گئے یا 48 گھنٹے، 1 دن یا 2 دن، ان 1-2 دنوں کے اندر وہ بڑے سے بڑا بھی کوئی جو مجرم تھا، اب بتائیے کوئی گناہ کرے گا؟ اونچا بولے جی۔ اس 24 گھنٹوں میں اس کی کوئی نماز چھوٹے گی؟ نماز تو کیا، وہ تو نفل بھی نہیں چھوڑے گا، وہ تو سر سجدے سے ہی نہیں اٹھائے گا۔ اس 1 یا 2 دن کے اس ٹائم کے اندر وہ پیکر عبادت بن گیا، کیا وہ اس 1 یا 2 دن کے اندر کسی کو تکلیف دے گا؟ کسی کے ساتھ اونچا بولے گا؟ کسی کا دل دکھائے گا؟ کسی پر ظلم کرے گا؟ کسی کے ساتھ زیادتی، کوئی جھوٹ فراڈ؟ بولیے بھئی وہ سارا کچھ کر کے تو یہاں تک پہنچا تھا، آخر جسے سزائے موت ہوئی، کوئی تو جرم اس نے کیا نا، کوئی تو، وہ ظالم بھی ہے، وہ قاتل بھی ہے، وہ چور بھی ہے، ڈاکو بھی، سب کچھ ہے، مگر جب اسے یقین ہو گیا کہ بس 24 گھنٹوں سے زیادہ ٹائم نہیں، موت کا یقین ہوتے ہی وہ سجدے میں بھی گرا پڑا، وہ ہر ایک سے معافی بھی مانگتا ہے، وہ اپنے بہن بھائیوں سے، ماں باپ سے، ہر ایک کے ساتھ آگے ہاتھ بھی جوڑتا ہے، اس کے اندر عاجزی بھی آ گئی، انکساری بھی آ گئی، اس کے اندر سے جھوٹ بھی نکل گیا، فراڈ بھی نکل گیا، اکڑ بھی نکل گئی، ساری برائیاں جاتی رہی، سارے گناہ جاتے رہے، اور وہ عبادت کا پیکر بن کے اب وہ 24 گھنٹوں سے اللہ کے سامنے رو رہا ہے، سجدہ ریز ہے۔ میرا آپ سے ایک ہی سوال ہے، اپنے بھائیوں سے بھی اور بہنوں سے بھی، مجھے سوچ کے بتانا کہ اس کی زندگی میں اتنا بڑا انقلاب کس وجہ سے آیا؟ یکسر اس کی زندگی کیسے بدل گئی؟ وہ مجرم سے محرم کیسے بن گیا؟ وہ ظالم سے اللہ کا عبادت گزار بندہ کیسے بن گیا؟ کس شے نے اسے بدل کے رکھا؟ اس چینج کا محرک کیا ہے؟ آپ کہیں گے اور سب کہیں گے اور یقیناً کہیں گے کہ کوئی اور شے نہیں، چونکہ پہلے خالی موت کو زبانی مانتا تھا، اسے یقین نہیں تھا، اب چونکہ فیصلہ لکھا ہوا اس کے سامنے آ گیا، اسے موت کا کیا؟ پھر بولیے اونچا بولیے، جب یقین آ گیا تو اس موت کے یقین نے، قرآن نے کہا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اس موت کے یقین نے اسے متقی بنا دیا، اس موت کے یقین نے اسے پرہیزگار بنا دیا، اس موت کے یقین نے اسے عبادت گزار بنا دیا، اس موت کے یقین نے اسے عاجز بنا دیا، اس موت کے یقین نے اس کے سارے جرم اور سارے گناہ اس سے چھڑا دیے۔ حاضرین محترم، پتہ یہ چلا کہ اگر ہم گناہوں میں، جرموں میں مبتلا ہیں، اللہ کو بھولے ہوئے، عبادات کو بھولے ہوئے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، دھوکہ دہی کر رہے ہیں، دوسروں پر ظلم کر رہے ہیں، دوسروں کی حق تلفی کر رہے ہیں، دوسروں کے حقوق کے اندر لوٹ کسوٹ کر رہے ہیں، اس سارے کے پیچھے صرف ایک ہی محرک ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہمیں اپنی موت کا یقین، جس دن یقین آ گیا اسی دن زندگی، پھر بولیے زندگی بدل جائے گی۔ حاضرین محترم، پس قرآن مجید نے جا بجا اس دنیا کی بے حیثیتی کو، بے ثباتی کو، اس دنیا کے عارضی پن کو، اور اس دنیا کے گھٹیا پن کو، اور اس دنیا کے قلیل ہونے کو، ذلیل ہونے کو
جگہ جگہ بیان کر کے آخرت کی طرف ہمیں توجہ دلائی تاکہ ہمارا آخرت کے اوپر یقین پختہ ہو جائے۔ اگر وہ یقین آخرت پر پختہ ہو جائے تو خود بخود دنیا کی زندگی بدل جاتی ہے۔ ایکم احسن عملا، پھر انسان حسن عمل کا پیکر بن جاتا ہے۔ جسے موت کا یقین آ جائے پھر وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، فراڈ نہیں کرے گا، دھوکہ دہی نہیں کرے گا، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی، وہ اللہ کی عبادت کے اندر کبھی بھی غفلت نہیں برتے گا، چونکہ اسے یقین ہے کہ میری صبح ہوئی تو شام کا انتظار نہیں، شام ہوئی تو بس۔ یہ وہ راز ہے جسے آقا نے بیان کیا، فرمایا کن فی الدنیا کا انکا غریب۔ اگر اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے تو اس دنیا کے اندر مقیم بن کر نہیں، مسافر بن کے جی۔ مقیم بن کر نہیں بلکہ بولیے کیا بن کر؟ تو جب مسافر بن کے جیے گا اور ہر لمحہ تجھے اپنی موت کا یقین رہے گا، انتظار رہے گا، تو پھر یقیناً انسان اس کبھی بھی گناہ، نافرمانی اور کسی جرم کا ارتکاب، ہمارا معاشرہ جرائم کا معاشرہ اس لیے بن گیا کہ ہمیں مرنے کا یقین، ہمیں آخرت کا یقین۔ آئیے اگر اپنی زندگی کے اندر چینج لانا چاہتے ہیں، تبدیلی لانا چاہتے ہیں، انقلاب لانا چاہتے ہیں، اس انقلاب اور تبدیلی کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ جو اللہ اور اس کے رسول نے دکھایا ہے وہ کیا؟ رب نے کہا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور اس کے حبیب نے کہا کن فی الدنیا کا انکا غریب۔ آخرت پر ایسا یقین کامل کر لو کہ یہاں زندگی کے 4 دن گزارنے والوں ان 4 دنوں کو بس اپنے لیے سفر سمجھو اور خود کو مسافر سمجھو۔ اگر یہ یقین پختہ ہو جائے تو سچ بتائیے ہماری زندگی بدل نہ جائے۔ جسے یہ یقین کامل ہو جائے کیا اس کی نماز رہے گی؟ پھر وہ روزہ چھوڑے گا، پھر وہ جھوٹ بولے گا، پھر وہ ملاوٹ کرے گا، پھر وہ لوگوں کی زندگیوں سے، عزتوں سے کھیلے گا، کسی کو تکلیف دے گا؟ بولیے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی موت، قیامت، آخرت دور ہے، اسے دور نہ سمجھو بلکہ اسے قریب سمجھو۔ بس حاضرین محترم، یہ مقصود ہے آج کے اس درس عرفان القرآن کا، اس درس، اور حاضرین محترم یہی مقصد ہے اس ماہ رمضان کا۔ اگر اس رمضان کے مہینے میں ہم نہ بدلے تو کب بدلیں گے؟ اس رمضان کے اندر بھی اگر تبدیلی نہ آئی تو تبدیلی کب آئے گی؟ اگر ماہ رمضان ملا اور ہماری سیرت میں، کردار میں، شخصیت میں چینج نہ آئی، انقلاب نہ آیا، کب آئے گا؟ اس سے اچھا مہینہ کوئی نہیں، اس رمضان کے موسم سے اچھا موسم، اس کے دنوں اور اس کی راتوں سے اچھے دن اور اس سے بہتر راتیں اور کوئی نہیں آئیں گی۔ تو لہٰذا اگر اس مہینے کے اندر اپنے اندر چینج اور تبدیلی چاہتے ہیں تو اس تبدیلی کا راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ اپنے اندر آخرت کا یقین پیدا کرنا۔ بس یہ یقین پیدا ہو جائے، اسی کا نام فکر آخرت ہے۔ کیا ہے؟ بولیے، اسی کا نام۔ اور اس یقین کو پیدا کرنے کے لیے میرے آقا نے ہمیں جو دین سکھایا ہے اور اس دین کے اندر جو تعلیمات دی ہیں، اور ان تعلیمات کے اندر جو ہمارے اوپر کچھ اپنے مرنے والوں کے جو حقوق رکھے ہیں کہ اپنے مرنے والوں کو غسل دیا کرو، ان کے جنازے اٹھایا کرو، جنازے کو کندھا دینے کا جو اجر دیا، جنازے کے آگے نہ چلنا، پیچھے پیچھے چلنا، پھر اپنے ہاتھ سے اسے قبر میں اتارنا، پھر اپنے ہاتھ سے اس پر مٹی ڈالنا، کیوں؟ یہ سارا کچھ کیوں رکھا؟ اس لیے کہ اے بندے، اس دنیا کے اندر، اس دنیا کے عیش و عشرت کے اندر موت کو بھول جانے والے، غافل ہو جانے والے، جب تو اپنے بھائی کی چارپائی کو کندھے پر اٹھا کر چلے گا شاید تجھے اپنی قبر یاد آ جائے۔ جنازے کے آگے نہ جانا، پیچھے پیچھے چلنا، تاکہ قبرستان تک تیری نگاہ اس چارپائی پر لگی رہے کہ یہ آج میرے بھائی کا جا رہا ہے، کل میں نے جانا ہے، تاکہ تجھے اپنی موت یاد رہے۔ اپنے ہاتھ سے اتارنے کا اجر اور ثواب اس لیے رکھا کہ جب خود قبر میں اتار رہے ہوں گے شاید اس وقت میں موت یاد آ جائے۔
جب اپنے ہاتھ سے مٹی ڈال رہے ہوں گے شاید اس وقت تمہیں. مقصد یہ ہے کہ اس موت کا یقین دلانا ہے. اس کا یقین آئے بغیر انسان کی اصلاح، انسان کبھی درست، اگر یقین آ جائے تو بالکل انسان سیدھا ہو جائے، اس کا اکھڑ پن، اس کا ٹیڑھا پن کیا ختم ہو جائے. بس میں نے کہا کہ اس یقین کا نام کیا ہے؟ فکر آخرت. اور یہ فکر آخرت یہ مقصود قرآن بھی ہے، یہ مقصود رمضان بھی ہے، اور یہی مشن منہاج القرآن بھی ہے. منہاج القرآن کا مشن بھی اصلاح ہے، تبدیلی ہے، چینج ہے. اور وہ تبدیلی اور چینج کیا؟ انسان کی سیرت میں، شخصیت میں، کردار میں. اور اس شخصیت اور کردار میں تبدیلی کے لیے یہ فکر آخرت ہے کہ اگر یہ فکر لائق ہو گئی اور ہماری شخصیتیں اور ہمارے کردار بدل گئے تو پھر حاضرین محترم افراد کے بدلنے سے معاشرہ خود بخود بدل جاتا ہے. اور جب معاشرہ بدل جائے تو اس بدلے ہوئے معاشرے کو مصطفوی معاشرہ کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ بولیے. مصطفوی معاشرہ. تو مصطفوی معاشرے کی تشکیل یہ منہاج القرآن کا مشن ہے. اور وہ کیسے ہوگی؟ وہ افراد کے کردار کو بدلنے سے. اور افراد کا کردار کیسے بدلے گا؟ میں نے پورا گھنٹہ آپ کے سامنے جتنی گفتگو کی اس قرآن اور حضور کی احادیث کا نچوڑ عرض کر رہا ہوں کہ موت کا، آخرت کا یقین آئے بغیر زندگی بدلے گی؟ پھر بولیے نہیں بدلے گی. لہٰذا اس یقین کو پختہ کر لیں تاکہ آج سے ہمارے اندر کیا آ جائے؟ چینج آ جائے، تبدیلی. اب بتائیے کیا جی چاہتا ہے کہ چینج آئے؟ جی کیا اس ایک انگلی کے ساتھ لگنے والے قطرے کے سوداگر بننا ہے یا سمندر خریدنا ہے؟ اونچا بولیے. جی اس کے لیے تبدیلی اور اس کے لیے اس آخرت کی طرف دھیان، توجہ، یکسوئی اور جستجو چاہیے. حاضرین محترم، اور اس دنیا کی اس زندگی کو آسائش کی جگہ، آرام کی جگہ نہیں بلکہ اس کو اپنے لیے قید خانہ، اس کو یہاں یہ دل لگانے کی جگہ نہیں بلکہ آزمائے جانے کی جگہ سمجھ کر یہاں اگر 4 دن گزاریں گے تو انشاءاللہ پھر آپ وہ ایک قطرہ پانے والے نہیں بلکہ ایک بولیے سمندر پانے والے بن جائیں. حاضرین محترم، میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ مقصود ہے چونکہ اس مشن کا، اور یہ تو آج اس دروس عرفان القرآن کا 3را دن ہے. اور انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو مزید کتنے دن باقی ہیں؟ بولیے 3 دن مزید باقی ہیں. ابھی انشاءاللہ کل پھر اسی وقت درس عرفان القرآن کی جو کل کی نشست ہوگی، اس نشست میں ہمارے بڑے ہی عظیم اسکالر ہیں، حضور شیخ الاسلام کے شاگرد ہیں، تشریف لائیں گے علامہ محمود مسعود صاحب. اور کل کا جو سبجیکٹ ہے وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے، اور وہ کیا ہے؟ اولاد کے حقوق. کیا ہے؟ بولیے اونچا بولیے. چونکہ بہت سے باپ بھی بیٹھے ہیں اور بہت سی مائیں بھی تشریف فرما ہیں. آج تک آپ علماء سے والدین کے حقوق تو سنتے آئے ہیں کثرت کے ساتھ، مگر اولاد کے حقوق کی طرف توجہ شاید بہت کم ہوئی. تو کل کی نشست میں انشاءاللہ آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں، تاکہ اولاد کا حق پہلے ماں باپ ادا کریں گے تو پھر اولاد اپنے ماں باپ کا حق ادا کریں گے. جب تک ان کے اولاد کی تربیت صحیح نہیں ہوگی وہ ماں باپ کا حق کیسے ادا کریں گے؟ تو لہٰذا ایک تو کل کی نشست میں میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ احباب نہ صرف خود تشریف لائیں بلکہ اپنے ساتھ 2-2 4-4 افراد کو اور لے کے آئیں، تاکہ یہ گنتی کے دن ہے رمضان کے، ایام معدودات. قرآن نے کہا یہ گنتی کے دن ہیں، گزر جائیں گے اور پھر معلوم نہیں کہ اگلے سال یہ رمضان اور یہ قرآن کی نشستیں کس کے نصیب میں ہوتی ہیں اور کس کے نصیب میں نہیں ہوتی. تو اسے اپنے لیے غنیمت سمجھتے ہوئے کل کی نشست میں بھی بھرپور شرکت کریں. اور اس کے بعد پھر جو چھٹا اور آخری دن ہوگا اس میں خاص طور پر حضور شیخ الاسلام کا خطاب آپ کو یہی اسی حال کے اندر پروجیکٹر کے ذریعے یا بڑی اسکرین کے ذریعے انشاءاللہ وہ خطاب بھی آپ کو سنایا جائے. اور پھر ان 6 دنوں کے بعد، یہ 6 دن تو یہاں گزر جائیں گے، مگر
اس کے بعد اس ماہ رمضان کے آخری 10 دن عشرہ اعتکاف، عشرہ اعتکاف 10 دن کے لیے منہاج القرآن کے مرکز پر، جہاں ہزارہ معتکفین پوری دنیا سے آ کر اعتکاف کرتے ہیں۔ حاضرین محترم، اس روحانی اور نورانی ماحول کے اندر 10 راتیں مسلسل خود حضور شیخ الاسلام قرآن مجید کا درس دیں گے، حضور کی محبت، عشق اور ادب کا درس دیں گے، اور سب سے بڑھ کر عشق الہی کا درس، عشق محبت الہی کے موضوع کے اوپر آپ کے 10 دن انشاءاللہ وہ دروس وہاں شہر اعتکاف کے اندر جاری رہیں گے۔ اب آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ ہم اس درس کی نشست میں، مجلس میں 1 گھنٹے کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے فجر کے وقت آ کر بیٹھے، تو یہ قرآن سن کر کچھ ایمان کو تازگی ملی یا نہیں؟ بولیے نا، کوئی روح کو تھوڑا سا سکون نصیب ہوا یا نہیں؟ اپنے ایمان سے بتائیں جی۔ اگر کچھ روحانی لذت کیف نصیب ہوا، روح کو تازگی ملی، ایمان کو زندگی ملی، تو یہ تو 1 گھنٹے کی ایک نشست ہے کہ جس کے اندر ہمیں کچھ نہ کچھ ایمان کی چاشنی ملی۔ اور حاضرین محترم، ذرا سوچئے کہ جہاں 10 دن ساری رات قرآن کا درس ہوگا اور درس دینے والے وقت کے مجدد حضور شیخ الاسلام ہوں گے، وہاں روح کی مسرتوں، فرحتوں اور روحانی ترقی کا عالم کیا ہوگا۔ آئیے اس کو بھی غنیمت سمجھتے ہوئے 10 دن کے لیے، بھائیوں کے لیے بھی اور بہنوں کے لیے بھی، دونوں کے لیے الگ الگ وہاں اہتمام ہے۔ آپ اپنی جو بکنگ ہے وہ یہاں تنظیم کے ساتھ مل کر کروا لیں تاکہ رجسٹریشن ہو جائے، آپ کی وہاں انتظام و انصرام ہو جائے 10 دن گزارنے کا، سحری کا، افطاری کا، اور وہ 10 دن اور 10 راتیں اللہ کی راہ میں آپ یوں بسر کر کے آئیں کہ، اور پھر اس کے بعد حاضرین محترم، چونکہ آپ احباب اس نشست میں قرآن مجید سننے کے لیے تشریف لاتے ہیں، دینی تعلیمات کے لیے آتے ہیں، اور یہ تو ایک نشست ہے، 1 گھنٹے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، مگر یہاں سے جاتے ہوئے باہر چونکہ حضور شیخ الاسلام کی کتب کا باقاعدہ سٹال موجود ہے، اور اس سٹال کے اوپر آپ کی ہر موضوع کے اوپر ویسے تو 1000 سے زائد تصانیف ہیں، اب وہ سب کی سب تو یہاں اویلیبل نہیں ہے، مگر جتنی یہاں آپ کو میسر ہیں آپ اس کا ضرور وزٹ کریں، اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی تحفہ یہاں سے ضرور لے کے جائیں، تاکہ وہ تحفہ آپ کو اپنے گھر میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی یاد دلاتا رہے۔ بطور خاص جو ہمارا آج کا موضوع تھا، فکر، بولیے فکر، اس فکر کو دلوں میں اتارنے کے لیے حضور شیخ الاسلام کی یہ بڑی عظیم کتاب آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے جی، اس کا نام ہے مراحل آخرت۔ مراحل، وہ جن مرحلوں کا میں نے ذکر کیا کہ انسان کہاں سے چلا اور کہاں جانا ہے، اس کی منزل کیا ہے، یہ سارے مراحل بڑی تفصیل کے ساتھ حضور شیخ، میں نے تو بس کہتے ہیں نا جیسے دیگ میں سے چند چاول چکھانے والی بات کی ہے، ورنہ یہ پوری دیگ ہے۔ اس کتاب کو ضرور لے کے جائیں، اسے پڑھیں تاکہ ہمارے اندر آخرت کا یقین پیدا ہو، اور وہ یقین ہماری زندگی کے اندر تبدیلی کا ذریعہ بن جائے۔ خالق کائنات ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے۔ میں اینڈ پر تحریک منہاج القرآن بصیر پور کے جملہ عہدیداران کو، کارکنان کو، یوتھ کی تنظیم کو، MSM کی تنظیم کو، اور بطور خاص اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اور منہاج القرآن ویمن لیگ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ان پاکیزہ نشستوں کا اہتمام کیا، اور تحریک منہاج القرآن کے ساتھ ساتھ پھر سب سے بڑھ کر یہ جو شادی حال ہے، جس مارکی میں بیٹھ کے آپ قرآن کا درس سن رہے ہیں، ان کے جو مالکان ہیں سید علی رضا شاہ کاظمی اور میاں احمد نواز مہار صاحب، میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ اپنا خوبصورت وسیع حال اس قرآن کے لیے وقف کیا ہے 6 دن کے لیے۔ اللہ رب العزت ان کے رزق میں بھی اور ان کے کاروبار میں بھی برکتیں عطا فرمائے، اور ہم سب کو ہمیشہ اپنی اس دنیا کے اوپر آخرت کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔
اسی کے ساتھ میں آخر پہ دعا کے لیے ہمارے بہت ہی محسن اور پیاری شخصیت قاری محمد اصغر نعیمی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور دعا فرما دیں.